اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم مسجدوں کے آباد کرنے والے نہیں ہیں، مسجدیں ہماری خالی ہیں اور بازار ہمارے آباد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین جگہ بازار ہیں اور بہترین جگہ مساجد ہیں۔ آج ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں، ہماری مسجدیں خالی پڑی ہیں اور ہمارے بازار آپ دیکھ رہے ہیں وہ آباد ہیں۔ بازاروں میں رونق ہے، مسجد میں رونق نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کریں، اور وہ مقصد کیا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی۔ آپ نے نماز میں یہ بات اقرار کیا ہے، جب سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایا کے معنی خاص، کا کے معنی تیری، نعبد کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں دو باتوں کا آپ نے وعدہ کیا ہے، اللہ سے ہاتھ باندھ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کر، اور وضو کرنے کے بعد میں آپ نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کسی اور کی نہیں کریں گے، نہ نبی کی عبادت ہے، نہ ولی کی عبادت ہے، نہ کسی قبر کی عبادت ہے، نہ کسی پیر کی عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو بندگی کا اظہار کرنا کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے رکوع کرتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مانگتے ہیں۔ تو اگر آپ نے وعدہ پورا کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورے کرے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے باغات ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو جنت دیں گے، لیکن یہ کہ آپ اپنے وعدے کو پورا کریں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن ہوتا یہ ہے آج کے ماحول میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیروں کے سامنے جھکتے ہیں، لوگ قبروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جھکنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا برکعوا مع الراکعین، رکو، اللہ کے لیے رکو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ جب نماز ہو رہی ہو جماعت سے تو پھر جھک جاتے ہیں سارے کے سارے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا واسجدوا للہ واعبدوا، سجدہ صرف اللہ کو کرنا اور کسی کے لیے عبادت نہیں ہے۔ سجدہ عبادت ہے، نہ یہ مزار کو ہوگا، نہ کسی پیر کو ہوگا، نہ کسی پیغمبر کو ہوگا، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا نہ سورج کو سجدہ کرنا، نہ چاند کو سجدہ کرنا، سجدہ اس ذات کو لائق ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ چاند کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو۔ اللہ نے۔ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آپ کے سارے اسباب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو عبادت اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا، اور جس نے پیدا نہیں کیا، ایک مکھی کا پر کسی نے پیدا نہیں کیا اور ایک بال کسی نے نہیں اگایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ وہ اپنے بندوں پہ رحمت کرتا ہے، وہ انسانوں کے سروں پر بال اگاتا ہے اور وہ ہر قسم کی نعمتیں ہم کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ ایک نبی وہ بھی اللہ کے در کا فقیر ہے، ایک ولی وہ بھی اللہ کے در کا فقیر ہے، میں اور آپ اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ جس کو جو کچھ ملا اللہ کے در سے ملا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ ہم کو چاہیے اللہ ہی سے مانگے، اس لیے کہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، للہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے زمین اور آسمان، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کے خزانے۔ تو جس کے ہاتھ میں خزانے ہوں وہی دینے والا ہے۔ اس نے اس کے گھر کا کوئی مختار نہیں ہے، نہ کوئی ولی مختار ہے، نہ کوئی نبی مختار ہے، نہ کوئی عام آدمی مختار ہے، نہ کوئی خاص آدمی مختار ہے۔ مختار وہ خود ہے۔
اللہ ताला मुख्तार है, वो जिसको चाहे जब चाहे जो चाहे दे देता है, वो उसकी मर्ज़ी है। तो हमको चाहिए अल्लाह से मांगना। तो इबादत क्या है? अल्लाह से मांगना, ये इबादत है। क्योंकि आपने हाथ बांध कर क़याम की हालत में ये कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इस बात को पूरा करो और अपने रब के लिए सजदे करो, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और किसी दरगाह से, किसी पीर से, किसी वली से कोई उम्मीद न रखो। क़यामत के दिन आप अकेले अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अपना अपना हिसाब अल्लाह ताला लेगा और आप अपना हिसाब देंगे। अगर अल्लाह ताला ने पूछा कि तुमने नमाजें कितने पढ़ी, तो फिर आप सोचिए आपके पास जवाब क्या है। मार्केट में कितना बैठे, ये तो सवाल ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया बल तुसिरून अल हयात दुनिया, तुमने जिंदगानी दुनिया को तरजीह दी है और छोड़ दिया है आखिरत को। तो हमें आखिरत को पकड़ना है, दुनिया को हमें छोड़ना है। मेरे भाइयों, दुनिया चंद रोज़ा है, बिलाखिर यहाँ से जाना है। कोई एक बताए कि भाई मुझे नहीं जाना, सबको जाना है। अल्लाह ताला ने सबका जिक्र कुरान के अंदर किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर एक को मौत का जायका चखना है और फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। तो मेरे भाइयों, हम सोचो कल क़यामत में हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। किसके पास जवाब है वो मुझे मुतमईन कर दे, मुझे जवाब दे दे, तो मैं समझ लूँगा आप अल्लाह को भी जवाब देंगे। आप मुझे भी जवाब नहीं दे सकते। हर एक आदमी अपने गिरेबान में झांके और वो देखे वो कितनी इबादत करता है। हमारे नौजवानों को देखो, वो इबादत नहीं करते। हमारी औरतों को देखो, वो मज़ारों के चक्कर लगा रही हैं, वो मज़ारों की इबादत करती हैं। और हमारी औरतों, मर्दों, सबको देखो कि ये मस्जिद से दूर होते चले जाते हैं और दुनिया के अंदर लगे हुए हैं, दुनिया खूब कमा रहे हैं और दुनिया खूब चमक रही है। इनकी दुनिया रोशन है लेकिन आखिरत तारीख है। अल्लाह के बंदों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र दुनिया के आखिरत के घरों में से पहला घर है और यहाँ जो सही हो गया वो हर जगह सही होगा और जो यहाँ पकड़ा गया वो हर जगह पकड़ा जाना है। मेरे भाइयों, सबको कब्र मिलेगी, सबको कब्र के अंदर जाना है। हम आता हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है इंसान मरता है और फिर हम उसको दफन करा देते हैं। इंसान दफन होता है और उसके बाद फिर अल्लाह ताला उससे सवाल जवाब करते हैं। फरिश्ते आते हैं और वो कहते हैं मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, बताइए आपके पास क्या जवाब है। हम ये कहेंगे अल्लाह, हमारी ज़ुबान से नहीं निकलेगा। ये उस वक्त निकलेगा जब आप अल्लाह की इबादत करते होंगे तो आपकी ज़ुबान से निकलेगा हमारा रब अल्लाह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन यूँ कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल वो करेंगे कि तुम्हारा रसूल कौन है, तो हम कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो कहेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है और उस पर अमल करता है। अगर आप कलमा पढ़ते हैं और अमल नहीं करते तो फिर फरिश्ता आपको मारेगा और आप क़यामत के दिन या कब्र के अंदर सही जवाब नहीं दे सकेंगे। तो मेरे भाइयों, कराची के चंद लोग आपके सामने आए हैं और आपसे ये अर्ज़ करते हैं कि मस्जिदों को आबाद कर लो। हमारे छोटों से मस्जिद आबाद हो, बड़ों से मस्जिदें आबाद हो। बाज़ार तो हमारे आबाद हैं, आप देख रहे हैं। हम कभी भी नहीं कहेंगे बाज़ार को तरक्की लो, हम कहेंगे मस्जिद के अंदर आओ। तो मेरे भाइयों, मस्जिद के अंदर आओ, नमाज पढ़ो और फिर अल्लाह ताला की इबादत जिस तरह से करने का हुक्म है, जिस तरह मेरे नबी ने फरमाया है उस तरीके से आप नमाज पढ़िए। आपने फरमाया था सल्लू कमा राअयतमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। तो हम ऐसी नमाज पढ़ेंगे जिससे अल्लाह खुश होगा और अल्लाह उस नमाज से खुश होगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पढ़ी गई हो। हम सबको चाहिए कि हम नमाजी बने, हम सबको चाहिए कि हम मोमिन और मुस्लिम बने। अगर हम मोमिन बन गए तो फिर अल्लाह ताला हमें कबूल करेगा और अल्लाह ताला कब्र का सवाल भी आसान कर देगा, महशर के सवाल भी आसान होंगे। शर्त यह है कि आप मोमिन बन जाएं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह आले इमरान के अंदर अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हुए। आज हम मोमिन नहीं है इसलिए नाकाम है। अगर हम मोमिन होते तो आज सारी दुनिया में इस्लाम होता। लेकिन आज देखें आप, इस्लाम के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। इस्लाम को किस तरह से इनकार किया जा रहा है और हम देख रहे हैं रात दिन। अल्लाह के रसूल का भी इनकार किया जा रहा है, क़यामत का भी इनकार किया जा रहा है, अल्लाह का भी इनकार किया जा रहा है। मेरे भाइयों,
میرے بچوں اور میرے بڑے بوڑھوں سب کو چاہیے کہ نماز کو آباد کرے اور جو نماز کے اندر وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے۔ مانگنا اللہ سے عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں استجیب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی، کہا ہے تمہارے رب نے ادعونی، مجھے پکارو۔ ہم اللہ کو نہیں پکارتے، ہم تو کہتے یا علی، ہم تو کہتے یا رسول، ہم کہتے یا پیر بابا۔ بابا ایسا نہیں کرو، اللہ کے واسطے اللہ ہی کو پکارو۔ جب کوئی کام ہو اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں بھائی ایک بات یہ ہے کہ یہاں ایک مسجد ہے، کیا نام اس کا؟ موسیٰ بن عمیر، یہ مسجد ہے یہاں پر یہ جماعت عشاء کی نماز پڑھے گی اور یہاں پر کچھ دین کی باتیں ہوں گی، آپ ضرور یہاں تشریف لائیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو ایک بات یاد دلائی ہے اور وہ آپ نماز میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، اب کسی کی عبادت نہیں ہوگی اللہ کے سوا، اب کسی سے نہیں مانگا جائے گا اللہ کے سوا، اور اگر آپ کسی سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ذلیل کرے گا، ایسا ذلیل کرے گا کہ ساری معاشر کی مخلوق دیکھے گی۔ تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، جب کوئی مصیبت آئے اللہ کو پکارو۔ پیر بابا کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ کسی کی مدد کی ہے نہ وہ مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ نے انہیں اس لیے نہیں بنایا کہ وہ تم ان سے مانگو اور وہ تمہیں دیں، اللہ نے اس لیے بنایا کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کریں، آپ بھی اللہ کی عبادت کریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور آپ دین کے کام پر عمل کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، جزاکم۔